رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد مبین رضا سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، آج کی پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زان بھائی کے گھر انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ کی حاضری اس بابرکت محفل میں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اس کی برکات ہیں. ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھٹیوں سے جلد نجات پا جانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک کرتا ہوگا. آئیے محبت اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جمعہ مبارک کا مبارک دن ہے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہے. منبر پر حضور نے رونق بخشی ہوئی ہے. ایک صاحب آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بارشیں رک گئیں، کھیتیاں جل گئیں، چربیاں پگھل گئیں، جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ نہ رہا. ہم قحط کا منہ دیکھنے کے بالکل قریب ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. اب یہ سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، حضور کی بارگاہ کا صحابی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. رب شاہد سے بھی زیادہ قریب ہے، ان سے زیادہ کون جانتا ہے. اور آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بارش چاہیے. حضور بارش چاہیے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گورے گورے اپنے ہاتھ ایسے بلند فرمائے. جیسے ہی ایسے بلند کیے نا تو راوی کہتے ہیں کہ ہاتھ بلند کرنے سے پہلے شہر مدینہ کا جو مطلع تھا بالکل صاف تھا. دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہاتھ بلند کیے تو اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے محمد. حضور نے ایسے گورے گورے اپنے ہاتھ بلند کیے، ابھی بلند ہی ہوئے
اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں بادل جناب ادھر سے بھی آگئے ادھر سے بھی آگئے, کالی گھٹائیں چھا گئی, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. راوی کہتے ہیں ایسے گھنگور کالی گھٹائیں چھائیں, بادل ایسے شہر مدینہ پر چھا گئے, اور برکھا جاؤ رم جم کر کے برسنا شروع ہو گئے. جمعہ کا دن تھا, ابر رحمت جو ہے وہ خوب برسے, ہفتے کو بھی برسے, اتوار کو بھی برسے, پورا اگلا جمعہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ممبر پر جلوہ فرمائے. حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کو رونق بخشی ہوئی ہے. سنن نسائی کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کو رونق بخشی ہوئی ہے. راوی کہتے ہیں پھر وہی بندہ جو پچھلے جمعے آیا تھا, پچھلے جمعے آ کر جس نے کہا تھا کہ حضور بارشیں رک گئی, کھیتیاں اجڑ گئی, چربیاں پگھل گئی, جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ نہ رہا, وہی بندہ حضور کی بارگاہ میں, حضور ممبر پر جلوہ فرمائے. حضور ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, کہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کچے مکان تھے گرنے لگ گئے, گلیاں پانی سے بھر گئی, ندی نالے چل پڑے. اب حضور فرمانے لگے اب کیا عرض کرنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوبارہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگیں. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے بھی تو آیا تھا آج پھر آ گیا, پچھلے جمعے بھی آیا تھے آج پھر آ گئے, اب جاؤ جا کے کسی کونے میں بیٹھو اور مصلی بچھا لو, اللہ کی بارگاہ میں جا کر مانگو, اب میرے پاس کیا لینے آ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بادل تھم ہی نہیں رہے. ہم نے بادلوں سے پوچھا کہ بادلوں پہلے برستے نہیں تھے, اب تھم نہیں رہے, اب رک نہیں رہے. بادلوں نے کہا کہ جانے عالم نے برسنے کی دعا کی تھی, رکنے کی نہیں. جانے عالم نے تو برسنے کی تھی دعا, رکنے کی نہیں. ہم رک کیسے جائیں, رک کیسے جائیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں. فرمایا کیا دعا کریں, اب کیا دعا کریں؟ عرض کیا رسول اللہ اب دعا یہ کریں کہ شہر مدینہ پر نہ برسیں, شہر مدینہ پر نہ برسیں, کھیت کھلیان کے اندر بارشیں ہوتی رہیں, ارد گرد جو وادیاں ہیں ان میں بارش ہوتی رہے, لیکن شہر مدینہ پر بادل نہ برسیں. راوی کہتے ہیں پھر جانے عالم نے وہ گورے گورے ہاتھ اٹھائے, جانے عالم نے پھر وہ گورے گورے جب ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی. راوی کہتے ہیں پھر پتہ ہے کیا ہوا, جیسے ایسے تمبو لگا ہو نا جی, تمبو لگا ہو اور تمبو کے بیچ میں سے ایسے گول کٹائی ہو جائے, گول کٹائی ہو جائے اور ادھر ادھر جو ہے وہ تمبو کی چھان رہے اور تمبو رہے. راوی کہتے ہیں حضور نے دعا کی یا اللہ شہر مدینہ پر ان کو نہ برسا, اور ارد گرد جو ہے وہ بارشیں برستی رہیں, بادل برستے رہیں. راوی کہتے ہیں حضور نے دعا کی, شہر مدینہ سے بادل ہٹ گئے, ادھر ادھر مسلسل بارش برستی رہی اور شہر مدینہ پر پھر بارش نہ ہوئی. یہ جناب سنن نسائی شریف کی حدیث, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان معجزہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت حدیث پاک آپ کے گوش گزار مسلم شریف کی حدیث ہے.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. والد صاحب پر بھی قرضہ بڑا تھا. اب وہ سارا قرضہ حضرت جابر بن عبداللہ پر آ گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قرضہ آیا، بہنوں کا بوجھ بھی تھا، ادھر سے قرض خواہ جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے پیسے سے. ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے میرے دینے ہیں، پہلے میرے دینے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرض اتارنے کے لیے مال کوئی نہیں تھا. ایک چھوٹا سا کھجوروں کا باغ تھا، اس کا پھل پکنا تھا، تیار ہونا تھا، اس کو حضرت جابر نے اتارنا. آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کو چاہے تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا کم کر دیں جی، ایک کو تھوڑا کم کر دیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال کوئی نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس کا پھل پکنا تھا، تیار ہونا تھا، وہ اترنا تھا، قرضہ اتارنا تھا. جو کوئی بھی قرض خواہ آتا اور آ کر کہتا جی ہمارے پیسے دے دو. بیٹا بیٹھ جا، میرے بچے بیٹھ جا، ابھی لنگر پک رہا ہے، میرا بیٹا ملے گا انشاءاللہ. اب وہ جو قرضہ لینے والے تھے وہ بار بار آ رہے تھے اور آ کر یہی کہتے کہ سب سے پہلے نا میرا قرض دینا ہے، میرا قرضہ اتارنا ہے، پھر باقیوں کا اتارنا. حضرت جابر ہر ایک کو یہی کہتے کہ یار پھل ابھی لگا ہوا ہے، پک جائے، اتاروں گا، اتار کر تمہارا ہی قرضہ دوں گا. تو جب وہ پھل اتارنے کا وقت آ گیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پھل اتارا، اس کا ڈھیر لگا دیا. ڈھیر لگ گیا، قرض خواہ سارے جناب اپنے اپنے بورے لے کر، بوریاں لے کر اس ڈھیر کے قریب، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ہر قرض خواہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی پہلے مینوں دینا جی، اے میرا پہلے قرض لا چھڑو تے موڑ کسے دا لایا جی. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو، ذرا رک جو، ڈھیر لگ گیا، میں ابھی آتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا، قرض خواہوں کو کہا ذرا رک جو، میں آتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر حضور کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ گئے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قرضہ بڑا ہے، قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں، سارے بورے لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلوبہ مقدار بڑی تھوڑی، قرضہ نہیں اتر سکتا، اتنی کھجوریں ہے ہی کوئی نہیں کہ سارے قرض ساتھ لے جا. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا صحابی تھے، ان کا بھی نظریہ تھا حضور آ گئے نا، آئے بیڑا پار ہو جانا ہے. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چل پھر ہمارے ساتھ، ہم بھی دیکھتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں. قرض خواہوں نے جب دیکھا نا، جب دیکھا کہ جابر کی پشت پر حضور کا دست اقدس، جابر کی تو پشت پر حضور کا دست اقدس ہے، قرض خواہ پتہ ہے ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں لبنے نے تے آج ہی لبنے جے لبنے نے نا جے. میں پنجابی چے اس واسطے ہے کہ عربی چے تسا سبحان اللہ آخ دیا رہنے ہیں. ہائے پھر نہیں آکھیا سبحان اللہ. حدیث سنا رہا ہوں، یقین کریں کوئی فیس بک کی کہانی نہیں جی، مسلم شریف کی صحیح درجے کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آ رہے ہیں تو حضور ساتھ ساتھ. قرض خواہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہے جابر کی پشت پر تو حضور کا دست اقدس ہے. کہنے لگے جے لبنے نے نا، جے لبنے نے تے آج ہی لبنے نے. حضور آئے، ڈھیر لگا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور اپنے گورے گورے قدموں سے نا اس ڈھیر کے ارد گرد چلنے لگے.
ڈھیر کے ارد گرد چلنے لگے کہ جدھر جدھر سے بھی حضور گئے، جدھر جدھر سے بھی حضور گئے وہ کرم کرتے ہی گئے۔ اللہ اکبر، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے، حضور ایسے چلے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا جابر ان کو کہہ کہ اپنے اپنے قرضے پورے کرو، اور جابر کو فرمایا دل کھول کے دے، دل کھول کے دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے بورے بھرنے لگ گئے، فرمایا بھرو بھی اپنے بورے، پورے کرو اپنے قرضے۔ اب وہ جناب پورے کر رہے ہیں اپنے قرضے، سب نے اپنے اپنے بوریاں بھرے، بورے بھرے، سب کے قرضے اتر گئے، سب کے قرضے اتر گئے۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں خدا کی قسم قرضے بھی سارے اتر گئے اور کھجوروں کا ڈھیر بھی اسی طرح باقی رہا۔ اللہ، کھجوروں کا ڈھیر بھی اسی طرح رہا، قرضے سارے اتر گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں حضور دے چان نال مڑکی ہو جاندہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو صحابی سے پوچھنا، جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، کیا ہیں جی؟ اگلی بات نہیں میں کروں گا، کیا ہیں؟ صحابی ہیں، ان کو پتہ ہے حضور آگے نہ قرضے بھی لتھ جانے نے تے کھجوراں بھی بچ جانیاں نے۔ حضور کی بارگاہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، باویرانو بھی ٹھاؤ ساٹھیاں میں بیندرہ پڑی کتو فاتی بھی راتی دو دو بجے تک جاگ لے اللہ لے ہو جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ گئے نا جی، اونتے سے بھی ساٹھیاں بھی بیٹھیاں دو ہوئی ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر سارا واقعہ سنایا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ تو چھاڑے مار رہے تھے نا جناب، حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادت بناؤ، اپنی عادت بناؤ کہ حضور کا نام آئے تو پڑھیا کرو درود پاک، آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جابر بن عبداللہ گئے نا، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قرضے بھی اتر گئے اور کھجوریں بھی باقی رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جابر قرضے ساروں کے اتر گئے؟ عرض کی جی حضور سارے قرضے اتر گئے۔ فرمایا جا پھر یہ بات جا کے ابو بکر کو بھی بتا اور عمر کو بھی بتا۔ آئے حضور چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر چھپایا نہ جائے، ہمارا ذکر آگے بھی کیا جائے۔ اور حضور نے یہ کوئی نہیں فرمایا جابر زیادہ گل نہ بدائیں، اغلو نہ کریں، اگو نہ پھر اگو نہ ٹوری رکھیں، وہ زیادتی نہ حضور نے ایسی کوئی بات ہے یہ نہیں کہا کہ اگو نہ کسی نو دستا پھریں تے بس ایتھے تاکی رہن دے گل، نہ ایسی کوئی بات نہیں حضور نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا جابر جا کر ابو بکر کو بھی بتا اور حضرت عمر کو بھی بتا۔ جابر بن عبداللہ گئے جناب شیخین کے پاس اور جا کر کہا پتہ کیا ہوا، میرے اوپر نہ قرضہ بڑا چڑھا ہوا تھا، وہ کھجوروں کا ڈھیر کافی نہیں تھا کہ سب کا قرضہ اتر جائے، میں حضور کو لے کر گیا تھا، قرضے بھی خدا دی قسم لتھ گئے نے تے کھجوراں بھی انجے ہی باقی ہی نے۔ جناب شیخین کہنے لگے یہ نہیں فرمایا عبداللہ، جابر بن عبداللہ اے تے خبر واحد نہیں، کلہ ہی آگیا کو نال اور بندے رلاتا نا موڑ تیری گل من دے۔ شیخین نے یہ نہیں کہا کہ جابر اکیلے ہی آگیا ہے، اور ساتھ تو کسی کو لے کر آتا، صحابی تھے، لکھیا کتھے وے، لکھیا کتھے وے، میں نے کہا عرش کی ساکھ پر بھی لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے، اور جنت کے پتے پتے پر لکھا ہوا ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہو، لکھے یا کتھے وے، حضور کے ذکر کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ مرچیں لگنے لگ جاتی ہیں، لکھے یا کتھے وے تے بدعت ہو جانی ہے تے انج ہو جانا ہے، کل بدعت دلالہ کی رٹ تمہیں یاد آ جاتی ہے۔ اور وہ جو آ رہا ہے وہ جو جس کو سکالر کہتے ہیں، انٹرنیشنل سکالر، اس کی وردی نہیں دیکھتے، اس کا لباس نہیں دیکھتے، اس کو نہیں کہتے ہیں بدعت، اس کو تو کہتے ہیں انٹرنیشنل سکالر آ رہا ہے، اس کو بھی کہو نا کہ یہ جو تو نے لباس پہنا ہوا ہے کمڑیا یہ بھی بدعت ہے، اور یہ اس
تیرے دل میں کس سے پکار ہے؟ بتا تو صحیح. حضور کے میلاد کا ذکر ہونے لگے, حضور کی معراج کا ذکر ہونے لگے, لکھے یا کتنے ہوئے, کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہر جگہ پر ہے, پر تجھے نظر نہیں. اس کو کہنا جو وہ آ رہا ہے کل بدعت دلالہ, وہ دلالہ جو آ رہا ہے اس کو کہنا یہ دلالہ ہے. کہنا لباس بدل, تو اسلامی سکولر ہے, یہ عالم کا لباس ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غیر مسلموں کے طریقے کو ناپسند فرمایا ہے, ناپسند فرمایا ہے, اور اس کو تم کہتے ہو اسلامی سکالر آ گیا ہے جی, اسلامی سکالر آ رہا ہے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں جابر بن عبداللہ آئے نا, جابر بن عبداللہ آئے اور کہنے لگے پتہ کیا ہوا؟ حضور آ گئے تھے, حضور آئے تھے, آئے ہائے قرضے بھی اتر گئے, کھجوریں بھی باقی رہی. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یہ نہیں فرمایا جابر کلے ہی آ گئے, یہ تو خبر واحد نہیں, یہ تو خبر واحد نہیں ہے جی, اکیلے ہی آ گئے. شیخین کیا کہنے لگے؟ فرماتے جابر تو اب کی بات کر رہے ہیں, سانو پہلے ہی پتا تھا, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا حضور نے جانا ہے اور کرم ہو جانا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کے چاہنے سے دیکھو کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو حدیثیں پیش کی, تیسری ایک اور حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور صحابہ میں شیخ الحدیث کا درجہ رکھتے ہیں. میری طرف توجہ رکھیں, کوئی بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب, آتا ہے تو آئے, جاتا ہے تو کوئی جائے. اور یہ کوئی دروازہ جنتی دروازہ نہیں کہ جو بندہ لنگڑا امتا رہے تو جناب پار ہو جائے گا. بیٹا توجہ میرے حال رکھو جناب, وہ جو ہے حضرات آکے ذرا سبحان اللہ. دو جی تیسری حدیث جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, صحابہ اکرام علیہم رضوان میں شیخ الحدیث کا درجہ رکھنے والے صحابی اکثر الصحابہ کی روایتاً جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں. کسی نے کہا تھا ابو ہریرہ اور بھی بڑے ہوندے سن صحابہ تے اور بھی حضور کو بڑے بیٹھے ہوندے سن, لیکن تیری حدیثیں سب سے زیادہ ہیں. عن نبی ہریرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی روایتیں بیان کرتے ہو, بڑی روایتیں بیان کرتے ہو. ابو ہریرہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کو زیادہ بیٹھتا تھا حضور کی بارگاہ میں, دیگر بھی تو بڑے صحابہ تھے وہ بھی تو بیٹھتے تھے, لیکن انہوں نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کی جتنی حدیثیں آپ بیان کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے پتہ ہے کیا ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے میں حضور سے حدیثیں سنا کرتا تھا تو میں نا بھول جاتا تھا, میرا حافظہ بڑا کمزور تھا, حافظہ بڑا کمزور تھا. میں نا ایک دفعہ حضور جانے جانا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, میں جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی حضور حافظہ بڑا کمزور ہے, آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, حافظہ چاہیے, حافظہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تو نماز بتانے کے لیے آیا تھا, میں تو تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے آیا تھا, میں تو تمہیں حج اور زکوٰۃ کے مسئلے بتانے کے لیے آیا تھا. ابو ہریرہ تو مجھ سے حافظہ لینے آ گیا ہے, ابو ہریرہ تو مجھ سے حافظہ لینے آ گیا. حافظہ چاہیے, قوت حافظہ چاہیے تو کسی طبیب کے پاس جا, کسی معالج کے پاس جا, کسی حکیم کے پاس جا اور اسے جا کے اپنی نبض چیک کروا, وہ کوئی نسخہ لکھے اور نسخہ لکھ کر وہ تجھے نسخہ بنا کر دے, تو وہ کھا, تیرا حافظہ قوی ہو جائے گا. میرے پاس کیا لینے آ گیا ہے, میرے پاس آ گیا ہے. حضور نے ایسا تو میں پھر اشارے میں گلا کرنی ہے جتوں سائیں میں کرنا ہے, وہ خصوصی اسلامی بھائی نے پھر کم جتوں سائیں میں کرنا ہے, میں بھی پھر اشارے کرنے لگ جانا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, میں حدیث پاک سنا رہا ہوں, آپ آگے سے یوں کر رہے ہیں, یہ تو بات کوئی نہ ہوئی جناب. کہ ذرا سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر صحابہ کی روایتاً صحابہ کرام علیہم رضوان میں شیخ الحدیث کا درجہ رکھنے والے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ
چاہیے. حضور حافظہ چاہیے. قوت حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. حضور نے بتایا مانگنا بھی ہے اور جھولی بھی پھیلانی ہے. ہاں مانگنا بھی ہے اور جھولی بھی پھیلانی ہے. حضور نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ. بخاری کی حدیث ہے. فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا. چادر بچھا دی ابو ہریرہ نے. ایک روایت کے مطابق حضور نے ایسے کر کے لپ بھری, ایسے اپنے ہاتھوں کو ایسے لپ کر. اور دوسری روایت اللہ اکبر کے جان عالم نے ایسے اپنے سینے سے ایسے لپ بھری اور لپ بھر کر حضور نے اس چادر میں ڈال دی. چادر میں ڈال دی. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چادر سمیٹ لے, چادر کٹھی کر لے. ابو ہریرہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور اے کیڑا طریقہ ہے وہ حافظہ دین دا, اے کیڑا طریقہ ہے. یہ ابو ہریرہ نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہیں, اس لیے کہ صحابی ہیں. ہاں حضور نے ایسے لپ بھری اور چادر میں ڈال دی. فرمایا ابو ہریرہ کٹھی کر سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو کٹھا کیا, سینے سے لگا لیا. جو حدیثیں پہلے سنی ہوئی تھی نا وہ بھی یاد آ گئی اور بعد میں بھی کبھی میں حضور کا فرمان بھولنا ہی. تین حدیثیں آپ کے سامنے. چوتھی حدیث امام طبرانی نے اپنی اوسط کے اندر, اور امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 597 اور 98 پر اس حدیث کو بڑی طوالت کے ساتھ بیان کیا. لو جی حضرت جی آخری حدیث بس چوتھی حدیث, اور اس کے راوی جناب علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کرنے سے پہلے تمہید باندھی, اور تمہید باندھتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے حضور سے اگر کوئی شخص مانگنے کے لیے آتا تھا نا, توجہ ہے آپ کی نا, مولا علی تمہید باندھنے, طبرانی کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا, مانگنے کے لیے آتا, اور بظاہر وہ چیز, توجہ رکھیے گا بات سمجھ آئے گی, اور وہ چیز حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی, بظاہر پاس ہوتی, تو حضور اس سائل کو نعم فرماتے. فرمایا ہاں ہے, اور حضور اٹھا کر اس کو عطا فرما دیا کرتے تھے. اگر بظاہر کوئی شے, مطلب کسی سائل نے سوال کیا, مولا علی تمہید باندھ رہے, سائل نے سوال کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اگر بظاہر حضور کے پاس وہاں پر موجود نہ ہوتی نا تو حضور لا نہ فرماتے, لا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے, لا نہ فرماتے. امام عشق و محبت اللہ محرم راز امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اگر حضور کے پاس بظاہر وہ چیز نہ ہوتی نا تو حضور لا نہ فرماتے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. اب حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلوہ فرما ہے, ایک عربی آ گیا, دیہاتی کوئی بندہ تھا, وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر نہ سوال کرنے لگا, حضور میں کچھ آپ سے مانگنے آیا ہوں. میرے آقا نے سکوت اختیار فرمایا, خاموشی اختیار فرمائی. اس نے پھر سوال کر دیا,
اس نے کہا حضور میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ حضور نے پھر سکوت اختیار فرمایا اور رخ انور میں ایسے حضور نے پھیر دیا، وہ بندہ فٹافٹ ادھر آ گیا اور حضور کے رخ انور کے سامنے ہو کر کہتا ہے حضور میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، مجھے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا مانگنے آئے ہو، کیا مانگنے آئے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ فرمایا مانگو کیا مانگنے آئے ہو، مانگو۔ اب وہ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ توجہ، مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے ہم نا اپنے ذہنوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ اگر اب حضور سے مانگے گا تو کم از کم، اور پنجابی میں کہوں نا کہ کٹو کٹ، کیا کٹو کٹ، اگر اس منگیا نا تے کٹو کٹ اس حضور کو جنت منگنی ہے، ایک کٹو کٹ ہے، کم از کم۔ اللہ اکبر، میرا امام یہاں پر لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ حضور سے کم از کم مانگے تو یہ جنت مانگے گا۔ یار جس کی سخاوت کم از کم یہ ہو، اس کی زیادہ سے زیادہ سخاوت کا کیا ہے، جس کی کم از کم۔ اور میرا امام پھر آگے لکھتا ہے، 1000 کتابوں کا رائٹر ہے میرا امام، 150 سے زائد علوم پر دسترس رکھنے والا امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کیا لکھتا کیا ہے، کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر، صرف قطرہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، فرمایا دریا بہا دیے ہیں، اور دور کہتے ہیں قیمتی موتی کو، اور فرماتے ہیں دریا بہا دیے ہیں اور دور بے بہا دیے ہیں۔ صرف پانی نہیں ہے کہ دریا بہ گیا، فرمایا دریا کے اندر موتی بھی بہائے ہیں، موتی بھی، اور موتی بھی بے بہا۔ بندے کہتے ہیں بڑے بندے بے بہا بندے سن بھائی، بڑا ہی بندہ جی بے بہا۔ میرا امام کہتا ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا اسے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مولا مشکل کشا کہتے ہیں اب ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ اب بندہ مانگے گا تو کم از کم، کیا جی، کم از کم جنت مانگے گا، لیکن وہ بندہ ذرا زیادہ ہی سادہ تھا، حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور میں ہوں مسافر، میں نے سفر پر جانا ہے، مجھے ایک سواری دیں، مجھے سواری دیں۔ حضور نے فرمایا دے دی، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا دے دی، کہنے لگا خرچہ بھی دیو، سواری بھی دیو، خرچہ بھی، ذاتے راہ، کہنے لگا سواری بھی دیو تے خرچہ بھی دیو۔ حضور نے فرمایا دے دیا، اور مانگ، کہنے لگا بس، حضور فرما رہے اور مانگ، اس نے کہا جی بس حضور اتنے ہی ہیں۔ حضور فرمانے لگے، فرمایا تیرے نالوں تے وہ مائی چنگی سی، حضور فرمایا بنی اسرائیل دی مائی تیرے نالوں چنگی سی۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان سوچنے لگے وہ بنی اسرائیل دی مائی کیڑی سی، کیا اس نے مانگا تھا، عرض کی حضور وہ مائی پھر کیڑی سی جیڑی ایدے نالوں چنگی سی۔ حضور نے فرمایا نا تیرے نالوں تے پھر وہ مائی چنگی سی، تیرے نالوں تے، صحابہ عرض کرتے حضور مائی کیڑی سی، موڑ وہ مائی تو بتائیں نا۔ حضور نے فرمایا وہ مائی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام ہجرت فرمانے لگے، جانے لگے، تو اللہ
तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, फरमाया प्यारे कलीम ऐसा कर, हमारे प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास जाओ, उनका ताबूत निकालो और उस ताबूत को भी अपने साथ लेकर जाओ, उस ताबूत को भी साथ लेकर जाओ। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, फरमाया प्यारे कलीम हमारे प्यारे नबी हजरत यूसुफ की कब्र पर जाना है, ताबूत निकालना है और उनको भी साथ लेकर जाना है। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ की कब्र का पता कोई नहीं था। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हजरत हमें भी नहीं पता कि जनाब यूसुफ की कब्र कहाँ है। चलते चलते हजरत मूसा पूछते जा रहे कि यार किसी को पता हो, बताओ ना, बताओ ना कि हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ पर है। किसी बंदे ने बताया जी इस इलाके में एक बड़ी पुरानी माई रहती है, उम्र बड़ी है, वडेरी बड़ी है, बड़ी पुरानी है, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वो इलाके को ना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। ओ देखो पूछो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम फरमाने लगे उस माई को लेकर आओ, माई को बुलाओ। अब वो माई को जनाब मूसा कलीम की बारगाह में लाया गया। वो माई आई, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई, ऐसे हाथ पांव उसके कांप रहे हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस माई को लाया गया। माई आ गई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाँ माई तुझे हजरत यूसुफ की कब्र का पता है, हजरत यूसुफ की कब्र का पता है, कहां पर है जनाब यूसुफ की कब्र। तो माई कहने लगी हाँ मैनू पता है, मुझे पता है। तो हजरत मूसा फरमाने लगे, फरमाते फिर 10 किथे हजरत यूसुफ की कब्र है कहां पता। उन्होंने कहा नहीं दसती, जाग दे। आपने फरमाया बता, नहीं बताती। ये क्या बात, कहने लगी मेरी शर्तें, ये तबरानी की हदीस पेश कर रहा हूं आपके सामने जनाब। हजरत मूसा फरमाने लगे माई बता, कहने लगे नहीं बताती। फरमाया ये कोई बात तो ना हुई। माई कहने लगी मेरे 2 मुतालबे, 2 शर्तें, वो पूरी कर दे मैं बता दूंगी। मेरे 2 मुतालबे पूरे कर दियो ते हुणे दस देनी आ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे क्या मुतालबा है तेरा, क्या मुतालबा है तेरा। तो माई कहने लगी पहला मेरा मुतालबा है मेनू जवान करो। कहने लगी पहले मेरा मुतालबा है कि मेनू जवान करो। हुजूर की एक हदीस का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कोई नहीं उतरा। फरमाया एक मौत और दूसरा बुढ़ापा, इसका इलाज कोई नहीं उतरा। लेकिन अब माई जनाब जिद कर बैठी, बुढ़ा बंदा जिद कर बवे ना ते अड़ी बड़ी भैड़ी हुंदी है, ठाना बड़ा औखा हो जाता है। अब माई कहने लगी, कहती है पहली शर्त ये है दसांगी ता मेनू जवान करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाने लगे, फरमाते माई तेरा मुतालबा पूरा हुआ, तुझे जवानी अता कर दी गई, तू जवान हो गई। दूसरी शर्त, दूसरा मुतालबा, कहने लगी दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि जन्नत में तुहाडे नाल रहना है। और तुहाडे जेड़े दर्जे दे तुसा होना है ना, जहां पर आपने जनाबे मूसा कलीम ने होना है ना जी, उस दर्जे में उसी मकान में मैंने भी रहना है, ये मेरा मुतालबा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही बड़े जलाल वाले, मुक्का मारे तो बंदा गया। हजरत मूसा तो है ही बड़े जलाल वाले थे जी, मुक्का मारे बंदा गया। हाँ जी, हजरत मूसा को ऐसे जलाल आ गया। फरमाया माई ये मुतालबा को नहीं पूरा होना, चल जन्नत वाला मुतालबा कर ले, लेकिन साडे नाल ये जो साथ रहने वाला मुतालबा है ये पूरा कोई नहीं होना। माई कहने लगी अगर मुतालबा नहीं जे ना पूरा करना तो मैं दसना भी कोई नहीं, मैं दसदी भी कोई नहीं, जाओ मेरे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, उधर से अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया, फरमाया जिब्रील जा और हमारे कलीम को फरमा कि ए कलीमुल्लाह इस औरत का मुतालबा पूरा कर और कह कि तुझे जन्नत में भी हमारी रफाकत मिलेगी। अल्लाहु अकबर। जनाबे जिब्रील आए। जिब्रील ने ये नहीं कहा, जिब्रील भी तो बता सकते थे कि हजरत यूसुफ की कब्र कहां पर, और ताबूत निकाल कर भी जनाबे मूसा कलीम के सामने रख सकते थे ना। लेकिन रब ने क्या फरमाया, फरमाया प्यारे जिब्रील जा हमारे कलीम को फरमा कि इसका मुतालबा पूरा
مائی تیرا او بھی مطالبہ پورا ہوا، تیرا او بھی مطالبہ پورا ہوا. اب میرے آقا فرماتے ہیں او جو بندہ رابی آیا ہوا تھا کہنے لگا اونٹ دے دو، خرچہ دے دو. حضور نے فرمایا تیرے نالوں تے او مائی چنگی رہی ہے، تجھ سے تو وہ مائی چنگی رہی ہے جس نے کلیم سے جنت مانگ لی اور تو حبیب کے سامنے کھڑا ہو کر صرف اونٹ مانگ رہا ہے. حبیب کے سامنے، حبیب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر صرف اونٹ کا سوال کر رہا ہے. فرمایا کملیا تیرے نالوں تے او مائی چنگی رہی. اللہ اکبر. یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. خدا کی قسم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کلی دلیل اور معجزہ تشریف لے آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرتا بقدم معجزہ ہی معجزہ ہے. حضور کی دعا بھی معجزہ ہے. اور خدا کی رضا، خدا کی قسم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا رب تعالی قبول فرما کر ہمارے لیے نجات بنائے. اور ہمارے اذان بھائی ان کے اہل خانہ نے بڑی محبت کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کو میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میں دست
ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے پیارے محبوب کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس کاوش کو، اہل خانہ کی اس محبت کو، اور آپ احباب کا آنا، خلق کائنات اپنے پیارے محبوب اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ مولا کریم حافظ اذان سکندر صاحب نے فقط تیری رضا کے لیے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اس بات کو اپنے کے اندر سجایا، تلاوت قرآن پاک ہوئی، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی گئی، حضرت نے بہت خوبصورت کریم آقا علیہ السلام کے فرامین ہمیں سنائے، درود و سلام پڑھا گیا۔ مولا کریم ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنے حبیب کے طفیل اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ماہ ربیع النور شریف کے اندر جن جن احباب نے اپنے گھروں کے اندر، مسجد کے اندر یا الہی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ان کے ذکر کی محافل کا انعقاد کیا ہے، یا اللہ سب کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم فقط تیری رضا کے لیے تیرے پیارے محبوب کی آمد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کیا گیا، دامن پھیلا کے احباب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے، مولا تو کریم ہے، تجھے تیری صفت کریمی کا واسطہ سب کے دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم دامن پھیلا کے جتنے احباب عرض گزار ہیں، اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی تو اپنے حبیب کے توسل سے ادا کرتا ہے، یہی وسیلہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے۔ مولا دامن پھیلا کے جتنے احباب عرض گزار ہیں، جو بھی دلوں کے اندر نیک تمنائیں، آرزویں، دعائیں لے کے عرض گزار ہیں، سوالی بن کے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، مولا سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، نیک حاجات کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا احباب دعا کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں، میں تیرا گناہگار سیاکار بندہ ہوں، مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب کی عزت کا واسطہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم احباب آزمائشوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یابی والی زندگی عطا فرما۔ یا الہی بالخصوص اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں، جنہوں نے تیری رضا کے لیے تیرے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، ان کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ایک ایک ذرے کے بدلے میں اپنی کروڑہا رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اس گھر سے، خاندان سے تعلق رکھنے والے دور و نزدیک سے جتنے رشتہ دار یا الہی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چل بسے ہیں، سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ مولا کریم یہ بچے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا اہتمام کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، مولا ان کا اہتمام کرنا، خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان بچوں کو تعلیمی میدان میں کامیابیاں نصیب فرما، والدین کے لیے راحت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زندگی کا ایک ایک لمحہ کریم آقا علیہ السلام کی محبت و اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ سرور عالم امام الانبیاء علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے احباب بزرگ بچے نوجوان یہ علماء تیری بارگاہ میں سوالی بن کے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی تو تیرا بزرگ، تیرا نیک بندہ، تیرا پسندیدہ ہوگا، مولا اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ اپنی پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیے، مولا ان لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنے پیارے محبوب کی نسبت کا صدقہ ہم سب کو من مانگے عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک۔